السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر روز اللہ کے فضل و کرم سے 5 ٹائم میں اور آپ اللہ اکبر کی صدائیں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے آپ بولا کرتے تھے اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ جب سوار ہو جاتے تو سوار ہونے کے بعد آپ 3 بار بولا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ معنی یہ ہے کہ بڑی سواری پہ سوار ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ ہماری سوچ تو بڑی ہی محدود ہے، یہ تو اتنی محدود ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے
کہ جو ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور ہم سے کروڑوں میل دور ہے، وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اندازہ لگائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ بس اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آپ کی سوچوں سے بھی بلند ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن رات میں نے آپ کے 24 گھنٹے شمار کیے، آپ دن رات میں 515 دفعہ تقریباً اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے وہ بڑا ہے ویسے ہی اس کی سزائیں بھی بہت بڑی ہیں۔ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اللہ فرماتا ہے اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور اس کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہے۔ آج دنیا کی جیلوں سے، دنیا کے تھانوں سے ہماری انتظامیہ فوج کی جیلوں سے بڑے گھبراتے ہیں، بڑے ڈرتے ہیں، تو اللہ کی سزائیں زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان سے ڈرا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتی لوگوں کی صفات ذکر کرتے کرتے، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے، اللہ پاک نے ان کی اس خوبی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تہجد کے ٹائم جن کے جسم بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے وقت، رات کو بستر چھوڑتے وقت، رات کو سجدے میں پڑھتے وقت، ان جنتی لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں آپ اندازہ کیجئے وہ کتنے نیک ہوں گے جو فرضی نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، جنہوں نے کبھی تہجد کا ناغہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے ہمارے رب، ہم نے بستروں کو اس لیے چھوڑا ہے، نیند کو اس لیے چھوڑا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو اس لیے کیا ہے، مصلی پہ اس لیے آئے ہیں کہ تو ہم سے اپنے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی بڑی دعائیں، لیکن جو آپ سب سے زیادہ دعا کرتے تھے، بخاری شریف میں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کوئی دعا ثابت نہیں۔ آپ سب سے زیادہ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا آخرت بہتر بنا دے اور تو اپنی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سکھائی، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے آپ ہمیں قرآن پاک کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ کن کو؟ صحابہ اکرام کو، جناب صدیق و فاروق، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو جنت کی بشارتیں نام لے کے مل چکی تھی، ان کو آپ یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ ہر نماز میں یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی نیک لوگ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعب تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بولے یا کعب خوفنا، اے کعب ذرا اللہ کے عذابوں کا تذکرہ کر کے ہمیں ڈراؤ، خوفنا یا کعب، اے کعب ہمیں اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، آپ اللہ کے عذابوں کو بیان کیجئے اور اللہ کے عذابوں سے ہمیں ڈرائیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے، انذرتکم نارا تلظی، میرے بندو شعلے مارتی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو آگ کے عذاب سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ وہ آگ بڑی سخت ہے، اس کا ایندھن گیس نہیں ہے، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ آج اس آگ کو پتھروں سے بھڑکایا جا رہا ہے، جس طرح وہ اللہ بڑا ہے ایسے ہی اس کی سزائیں بھی بڑی ہیں۔ ایک صحابی نے اس آیت کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کیا وہ پتھر یہ جو دنیا کے پتھر ہیں اس جیسے پتھر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ان پتھروں کی مثال دنیا کے پتھروں سے نہیں دی جا سکتی، لو وُزِعَ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْهَا، اگر جہنم کے پتھروں میں سے ایک پتھر کو اللہ نکال کے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دے تو وہ پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا۔ وہ پتھر اتنے سخت ہیں، آج ان پتھروں کے ساتھ اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس سے وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ہم نے اس بڑی جہنم کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھرنے، وہ بہت بڑی جہنم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں اس سمعنا وجبتن، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، صحابہ سب سہم گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا اتدرون ما ھذا، وہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا حجر ارسلہ اللہ فی جہنم منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو اللہ پاک نے
جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا تھا، اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا، 10 بڑی بڑی اونٹنیاں جتنی جگہ لیتی ہیں اتنی جگہ وہ ایک پتھر لیتا تھا۔ اس پتھر کو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا گیا، آج اس کو نیچے جاتے جاتے 70 سال گزر چکے ہیں۔ فَالْآنَ حِينَ انْتَهَا إِلَىٰ قَعْرِهَا، 70 سال کے بعد آج وہ جا کے جہنم کی تہہ کو لگا ہے، جس سے اتنا زوردار دھماکہ ہوا ہے، اور وہ دھماکہ اہل مدینہ نے سنا ہے۔ اتنی بڑی جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے اس جہنم کو قیامت کے دن جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ اتنی بڑی جہنم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام، قیامت کے دن اس جہنم کو جب اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا تو اس کو 70,000 سنگلوں کے ساتھ باندھا جائے گا۔ بہت بڑے بڑے 70,000 سنگل ہوں گے، 70,000 سنگلوں کے ساتھ اس کو جکڑ کے مع کل زمام 70,000 ملک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سنگل کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوں گے۔ اور فرشتوں کی طاقت آپ جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے جڑ سے زمین سے اٹھا لیا اور آسمان تک لے گیا، حتیٰ یسمع اہل السماء کبال، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کلاب اہل الارض، ان کے کتوں کی آواز سن لی۔ ادھر سے پھر الٹا کر کے اس فرشتے نے اس بستی کو زمین پہ گرا دیا، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے، اور 70,000 زنجیریں اور سنگل، ہر سنگل کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوں گے، اور وہ گھسیٹ کے کھینچ کے اس آگ کو اللہ کی عدالت میں لے کے آئیں گے۔ اتنی بڑی جہنم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے تجھے جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھرنا ہے، اور وہ آگ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم دنیا کی آگ جلاتے ہو، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، وہ 69 درجے اس سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں واللہ ان کانت لکافیتن، اللہ کے رسول اگر اللہ پاک نے عذاب ہی دینا تھا تو عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس آگ کی مثال دنیا کی آگ کی مثال سے نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کی آگ کو اللہ پاک نے ایک بار گرم کیا ہے، اور جہنم کی آگ کو اللہ پاک نے 70 دفعہ گرم کیا ہے۔ دنیا کی آگ کو اللہ نے صرف ایک بار گرم کیا ہے۔ ثم ضربت بالبحر مرتين، دنیا کی آگ جس کو ایک دفعہ گرم کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں گرمی زیادہ تھی، زیادہ شدت تھی۔ ثم ضربت بالبحر مرتين، پھر اس کو 2 دفعہ اللہ نے سمندر میں ٹھنڈا کیا ہے۔ لولا ذالک لما جعل اللہ فیہا منفعۃ لأحد، اگر دنیا کی آگ کو اللہ پاک 2 دفعہ سمندر میں ٹھنڈا نہ کرتا تو تم نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا تھا۔ تم توا رکھتے وہ پگھلا دیتا، ہنڈیا رکھتے وہ اس کو پانی بنا دیتی۔ آگ اتنی سخت تھی
اب آپ اندازہ کیجئے دنیا کی آگ جس کو اللہ نے ایک دفعہ گرم کیا ہے اور 2 دفعہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، اس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا جس کو اللہ نے 70 دفعہ گرم کیا ہے اور ٹھنڈا ایک بار بھی نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل النار اصابوا نارکم ہذہ لناموا فیہا، اگر کبھی اللہ پاک جہنمیوں پہ ترس کرتے ہوئے ان کو جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دے تو جہنمیوں کو دنیا کی آگ میں آتے ہی نیند آ جائے گی، ان کو سکون مل جائے گا، ان کو آرام مل جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يعذب عذابہ احد، اللہ کے عذابوں کی مثال دنیا کے عذاب سے نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کی آگ ہے نا، جسم کو لگے ایک دم جسم پھول جاتا ہے، جسم میں ورم آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجرم آدمی کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا اس کا بھی ایک دم جسم پھول جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ما بین منکبی الکافری مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرعی، جہنمی کے جہنم میں پھینکے جانے کے بعد اس کا جسم اتنا پھول جائے گا اگر اس کے ایک کندھے پہ تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کھڑا کر دیا جائے وہ 3 دن دوڑتا رہے، 3 دن کے بعد وہ دوسرے کندھے تک پہنچے گا، ایک دم اس کا جسم پھول جائے گا، اس میں ورم آ جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ ہے نا، یہ ہڈی میں ورم پیدا نہیں کرتی، ہڈی پہ اثر نہیں کرتی، لیکن وہ آگ اتنی سخت ہے، اتنی شدت ہے اس کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرس الکافر مثل احد، کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا اس کی ایک داڑھ پھول پھول کے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جب اس کی ایک داڑھ اتنی بڑی ہوگی تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ یہ محمدی صورت چھین لی جائے گی عذاب دینے کے لیے۔ جبریل امین ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ نے پوچھا جبریل امین کیا بات ہے؟ ما لی اراک متغیر اللون، آپ سے آج بولا نہیں جا رہا اور آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ جبریل امین بولے اللہ کے رسول جہنم کی آگ پہلے ہی سخت تھی، آج اللہ پاک نے اس کو پھر بھڑکانے کا حکم دے دیا۔ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کو جن کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے جہنم پہ وہ بڑے سخت مزاج ہیں، ان کو ترس نہیں آتا، وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے فرمایا صف لی النار، جبریل امین ذرا آپ میرے سامنے اللہ کے عذاب کا تذکرہ کریں، جہنم کا تذکرہ کریں۔ دنیا کی قیدوں کے تذکرے سنتے ہو، ان قیدوں میں کیسی سزائیں ہیں، اللہ کی سزائیں بھی کبھی سنا کرو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، پیش کرتے کرتے جبریل امین بولے اللہ کے رسول اب آگ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے، لو ان قدر ثقب عبرت فتح من جہنم لمات من فی الارض جميعا، اگر اللہ پاک پوری دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی بہت بڑے دھماکے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم سے سوئی کے نکے کے برابر اگر اللہ دنیا کی طرف سوراخ کر دے تو پوری دنیا جل کے راکھ بن جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں حسبی یا جبریل، حسبی یا جبریل، جبریل بس کر دو، لا ینصدع قلبی، کہیں میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے، آپ بس کر دیجئے۔ یہ اتنی شدت والی آگ ہے، اتنا سخت عذاب ہے، لیکن کئی بد نصیب ہوں گے جن کو اس عذاب میں سخت عذاب دیا جائے گا اور زیادہ سختی ہوگی ان پہ، جس طرح فرعون ہے، قارون ہے، ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی جہنم میں سے۔ یہ جہنم کا عام عذاب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو قرآن و حدیث میں، تو جو ان میں سے سخت عذاب ہوگا اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرعون کو دیا جائے گا، فرعون جیسے کئی اوروں کو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کو بولے گا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، میرے اس بندے کی نماز چیک کرو۔ سب سے پہلے نماز چیک کی جائے گی۔ فری ڈسپینسری، صدقات و خیرات، لوگوں کے کام آنا۔ اللہ یہ خدمت خلق میں پیش تھا، بڑے صدقات و خیرات کرتا تھا، اللہ کہے گا نہیں، سب سے پہلے مجھے اس کی نماز بتاؤ۔ بتایا جائے گا اللہ نمازیں تو اس کی پوری نہیں ہیں، خواب و خسرہ، برباد ہو گیا، فسد سائر عملہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں فیل ہو گیا اللہ پاک کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں، اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے، میرے لیے نہیں، اس نے لوگوں کے لیے کی ہے کہ لوگوں میں اس کا نام کا چرچا ہو جائے۔ لوگوں میں اس کے نام کا چرچا ہو گیا، اگر یہ نیکی میرے لیے کرتا تو نماز کا بھی حکم میں نے دیا تھا۔ نماز میں فیل، فسد سائر عملہ، اللہ پاک کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ فیصلہ سنائے گا مع قارون و فرعون، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو جہاں فرعون جل رہا ہے، جہاں قارون جل رہا ہے۔ اس کلمہ پڑھنے والے بے نماز کو بھی جہنم کے اسی گڑھے میں پھینکا جائے گا جہاں فرعون جل رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے دماغ سے نہیں اترتی۔ آپ ساری زندگی صحابہ پہ نماز کی سختی کرتے رہے، ساری زندگی، پھر بھی آپ دنیا سے جاتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ میں جا رہا ہوں نمازوں کو ضائع نہ کرنا، میں جا رہا ہوں نمازوں کا خیال رکھنا۔ کوئی خاص بات ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیسے سختی کرتے رہے، کیسے؟ ایک جنگ کا میدان ہے، دشمن میدان میں جنگ جاری ہے، اور جنگ بھی گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلوار والی جنگ ہے۔ کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا۔ جنگ کے دوران ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ہم نے نماز شروع کر دی تو دشمن ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، 5واں سپارہ کھولو، نماز والا رکوع پڑھیے، اس کی تفسیر بخاری شریف میں کھولیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ فرماتے نہیں میرے صحابہ، جہاد کے میدان میں بھی میرے رب نے مجھے نماز معاف نہیں کی۔ تم ایسے کرو 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت دشمن سے لڑتی رہے، وہ تمہارا دفاع کرتی رہے، وہ دشمن کو تم تک نہ پہنچنے دے، دوسری جماعت میرے ساتھ آئے، میں پہلے ان کو نماز پڑھاتا ہوں
پھر جب یہ نماز پڑھ لیں تو یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، پھر دوسری جماعت آ جائے، پھر میں ان کو نماز پڑھا دوں گا۔ اس طرح تھوڑا سا طریقہ تبدیل کر لو، لیکن میرے رب نے اس جہاد کے میدان میں بھی مجھے نماز معاف نہیں کی۔ تو گیموں کی خاطر نمازیں ضائع کر دیتا۔ بے نماز کلمہ پڑھنے والا، نماز میں فیل ہونے والا، وہ جہنم میں فرعون کے ساتھ جلے گا۔ ان کے رشتہ دار، ان کے محلے دار، ان کے دوست ان کو جنت میں تلاش کریں گے، جنت کی ریسرچ مار رہے ہیں۔ وہ کدھر گیا؟ ہمارے ساتھ کھیلنے والا، ایک محلے میں رہنے والا، وہ کدھر ہے؟ جنت کی ریسرچ رزلٹ 9 میں آ رہا ہے، پھر جہنم کی ریسرچ ماریں گے، ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ یہ رہا میرا دوست، یہ رہا میرا رشتہ دار، یہ رہا میرا محلے دار، میں اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا، یہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس لائیو ویڈیو کال کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ اس دور میں ایمان لے آئے تھے جب ویڈیو کیا، آڈیو کال کا بھی تصور نہیں تھا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ کہتا ہے جنتی نواب جنت میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے لائیو ویڈیو کال کریں گے، پوچھیں گے او جہنمیوں ما سلککم فی سقر۔ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ہم جنت میں اور تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ نہیں، اپنے شیخ محترم سے پوچھئے، جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ اگر اب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو نماز اب فرض ہوئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے، یہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا مقام ہے، سورہ مدثر 29واں پارہ 2 رکوع۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پہلا جواب روتے چیختے چلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین۔ تم دنیا میں پکے نمازی، ہم پکے بے نماز تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی ہم نہیں کرتے تھے۔ ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی؟ صدقات و خیرات کہاں سے کرنا تھا؟ ادھر تو روتے ہوئے سیدھی بات کریں گے، اللہ کی قسم مجھے یہ سیال کوٹ کا نقشہ لگتا ہے۔ روتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم نمازیں کہاں پڑھتے؟ ہم تو دنیا میں نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نمازیوں کو پاگل سمجھتے تھے، ہم نمازیوں کو بے وقوف سمجھا کرتے تھے۔ بس نماز نہ پڑھنا، نمازیوں کا مذاق اڑانا، یہ ہمیں جہنم میں لے آیا ہے۔ نمازیوں کا مذاق، مسجد والوں کا مذاق۔ اللہ پاک کے قانونوں میں سے میں کہتا ہوں یہ شاید سب سے زیادہ سخت قانون ہو جو اللہ نے آگے ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ یہ میرے نمازیوں کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن ان ظالموں کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے۔ آج تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے نا، ایک کو حافظ بنا وہ اتنوں کو بخشوا لے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے اپنے اپنے اعمال چیک کیے جائیں گے، سفارشیں پھر فائدہ دیں گی۔ اپنے اعمال اچھے نہ ہوں، آج تو لکھ جاتے ہو میں مر جاؤں تو جنازہ فلاں سے پڑھوانا، فلاں کیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عمل نیک نہ ہو، جنازہ اللہ کے رسول بھی پڑھ دیں تو نجات نہیں ملتی۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم. ایک کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے پڑھا دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا میرے پیغمبر اس کے اپنے عمل ٹھیک نہیں ہیں، اس کا تو آپ نے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا ہے نا، 70 دفعہ بھی آپ ایسے ہی جنازہ پڑھا دیں، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. اپنے عملوں سے رہائی ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش فائدہ ہی نہیں دے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز کی تلقین کرتے رہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میں جا رہا ہوں نمازوں کا خیال رکھنا. یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز نماز تھی، جان سے بھی زیادہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں. ایک گاڑی اور چند ٹکے آ جائے گردن میں سریا آ جاتا ہے، ارے نوجوان یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ملک الموت سے پہلے اس سریے کو توڑ لے، تیرا اپنا فائدہ ہے، وگرنہ دوست احباب رشتہ دار تجھے اور مجھے اللہ کے سپرد کر کے واپس آئیں گے. کبھی قبرستان جایا کر، دیکھا کر کتنے جگیردار ادھر پڑے، کتنی کتنی فیکٹریوں کے مالک پڑے. جس طرح آج مجھے اور آپ کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا. شیطان ان قبروں والوں کو بھی یہی دھوکہ دیتا رہا، ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا. قبرستان چلے گئے، ہم بھی قبرستان جانے والے. جس کروڑوں روپے لگا کے تو اپنا شاہی محل بنا رہا ہے، وہ نادان انسان 5 منٹ سے پہلے تیرے جنازے کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا. جو تیری دولت کی خاطر گھنٹوں تیرا انتظار کرتے ہیں، 5 منٹ جنازے کو لیٹ نہیں کریں گے. ان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے. دیکھ جو سیانے سمجھدار لوگ تھے، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں. فجر کی نماز سے تو نمازی کا پتہ چلتا ہے. فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں. دشمن چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیے باہر، خون کے فوارے چھوٹ پڑے. سنبھل رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا. بخاری شریف میں لکھا ہے پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو. یہ سیانے سمجھدار لوگ کرسیوں، عہدوں، بادشاہتوں سے بھی اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے. ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز نماز ہوا کرتی تھی. وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور امیر المومنین گرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا امیر المومنین تو بے ہوش ہو چکے، کومے میں جا چکے. یہ کون تھے؟ جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل چکی، جن کو نام لے کے جنت کی بشارت مل چکی ہے. ہم میں سے کس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے؟ ان کے تو محل کو نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شہداء کا محلات دکھائے. ان محلات میں ایک محل تو بڑا ہی دلکش تھا، میرا قدم رک گیا. میں نے کہا یہ ان محلوں میں سے عالی شان بنگلہ کس کا ہے؟ جبریل امین بولے یہ قریشی کا ہے. آپ فرماتے ہیں میں قریشی ہوں. کہا آپ کا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے. ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز نماز تھی. ان کے محلات دنیا میں دکھا دیے گئے. ان محلات کی تیاری کیجئے. اٹھا کے گھر لے جایا گیا، اب ہوش میں نہیں آ رہے. اب کچھ سپرنٹ، کوئی دوائی تو ہے نہیں جس سے ہوش میں لایا جائے. ایک ان کے دوست تھے مسور بن مخرمہ، کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے
امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائیں گے. تم پیچھے ہٹو. پیچھے ہٹے، کان کے قریب ہو کے صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے. ہائے امیر المومنین، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کانوں میں نماز کی آواز پڑی، فوراً ہی سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہاں ہاں واہ ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ. ہاں ہاں نماز ہی تو ہے. جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. پانی لاؤ، پانی لاؤ. کہا پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی، ابھی مجھ عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے، کہیں نماز کے بغیر رب سے ملاقات نہ ہو جائے. ہم پکے نمازیوں کی عجیب کیفیت ہے، تھوڑی سی سر درد و نماز بھول جاتی ہے. دوست بولے آپ زخمی ہیں تیمم کر لیں. کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. آخری نماز عمر وضو کر کے ادا کرے گا. موت و حیات کی کشمکش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام وضو کر کے نماز ادا کیے. ان کو سخت اضافی عذاب دیا جائے گا. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک سخت عذاب میں نے انوکھا دیکھا ہے. فَإِذَا مِثْلَ النور، جہنم میں ایک بہت بڑا تنور ہے. اعلیٰ ضیّق، اوپر سے وہ بہت تنگ ہے اور نیچے سے وہ کھلا ہے. اس کے اندر مرد اور عورتیں اکٹھے جڑ رہی ہیں. جہنم آگ کا شعلہ ان کو اوپر لے کے آتا ہے، اوپر سے منہ تنگے، وہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل، جہنم کا عذاب تو پہلے ہی بڑا سخت ہے، ان کو یہ اضافی سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کا کیا جرم تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہؤلاء الزانون والزوانی، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں جو حلال راستے کو چھوڑ کے حرام راستہ اختیار کیا کرتے تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اسلام کی دشمنی ہے. اسلام ہمیں رشتہ داری سکھاتا ہے. باپ کا خاندان، ماں کا خاندان، اس خاندانی نظام کا کینسر یہ بدکاری اور زنا ہے. زنا آج یورپی ممالک کو آپ دیکھ لیجئے، ان میں یہ بے حیائی اور فحاشی عام ہے، تو پھر وہ اس محبت بھری رشتہ داری سے محروم ہیں. کتنے ہی ایسے جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں باپ کون ہے، بلکہ کتنے ایسے بھی ہیں جن کو شاید اپنی ماں کا بھی پتہ نہ ہو کہ ان کی ماں کون ہے. باپ کا تو خال خال ہے، کسی کو پتہ ہو، کسی کو بھی پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے. اسی وجہ سے تو ان کے شناختی کارڈ میں بھی باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، ماں کا نام لکھا جاتا ہے. آج پاکستان کے بھی دفتر میں چلے جائیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں. یہ ادھر سے نظام آیا ہے، اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. اس لیے اسلام کی مخالفت ہے بدکاری میں، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا ہے اگر یہ جرم کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کرے، حکومت تک اطلاع پہنچ جائے، اب ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑا جائے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان کی توبہ اب ایسے نہیں ہے، ان کو اب قتل کیا جائے. قتل بھی کیسے؟ ایک ہی دفعہ تلوار سے نہیں، ایک ہی دفعہ بندوق سے نہیں، بلکہ آدھا ان کو زمین میں گاڑو اور اوپر سے
पत्थरों की बरसात करो, पत्थरों के साथ मार मार के ये सिसक सिसक के जब जान दे, हो सकता है अल्लाह को इन पे तरस आए और अल्लाह इनको माफ कर दे। इतना संगीन जुर्म है। नौजवान, अभी तक तेरा केस अदालत में नहीं पहुंचा, तो तेरे पास तो मौका है ना, तू तो आज तौबा कर सकता है। मौत तक तेरे मेरे पास तौबा का दरवाजा खुले, मौत के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। कुल्ली इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह कहता है मेरे उन बंदों को कह दो जिन्होंने अपनी जानों पे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज़्यादतियां की, बड़े जुर्म किए, बड़े गुनाह किए। अल्लाह कहता है अभी मौत नहीं आई तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह के दर पे आ जाओ। तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, लोगों के तबकों ने, दुनिया के महकमों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब चला जा घर, तू हमारे काम का नहीं रहा। अल्लाह ने तुझे रिजेक्ट नहीं किया। अल्लाह कहता है अब भी आ जा, अब भी आ जा, मुझसे माफी मांग ले। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए तौबा कर ले। कोरोना वायरस की हालातें मेरे और आपके सामने, कोई पता नहीं मौत कब आ सकती है। एक्सीडेंटों की मौतें मेरे और आपके सामने, अगले लम्हे का नहीं पता क्या होने वाला है। आज तौबा कर ले, अल्लाह से सच्चे दिल से सुलह कर ले। वो रब तुझ और मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। अल्लाह पाक ने जहां भी बख्शिश का जिक्र किया है, साथ ही मोहब्बत का जिक्र किया है। लोग तो माफ करके भी कह देते मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन मेरे सामने ना आना, मुझे चेहरा ना दिखाना। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह अपने बंदे को माफ करने के बाद अपने बंदे से प्यार करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अपने बंदे पे शफकत करता है। लेकिन ये चांस मौत तक है मेरे साहिब, मौत के बाद नहीं। आज तेरे और मेरे पास मौका है। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और मोहब्बत करेगा, प्यार। एक था किबल, जिसने कोई बदमाशी नहीं छोड़ी थी। इसके दरवाजे पर रात की तरीकी में औरत आई, जो मजबूर थी, बच्चों की भूख को देखकर उससे सोया नहीं जा रहा था। किबल, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे, हमें खाने के लिए कुछ दो, कुछ पैसे दे दो। किबल ने कहा मैं तो अपनी हाजत पूरी करूंगा, फिर तुझे पैसे दूंगा। वापस पलटी, फिर आई, बच्चे रो रहे, बच्चों की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए। ये नेक खातून फिर उस जालिम के दरवाजे पे आ गया। किफल, मेरे बच्चे रो रहे, कुछ खाने के लिए दो, मैं तो अपनी हाजत पूरी करूं। उस पे शैतान सवार था, मजबूरन उसने हाँ तो कर दी। लेकिन किफल जब करीब जाने लगा तो उसकी जिस्म पे कपकपी तारी, औरत कांप रही है। कहा डरती क्यों? इधर कोई देखने वाला नहीं है, इधर हमारी सरदारी है, इधर कोई आ नहीं सकता हमारी इजाजत के बगैर, किसी को खबर तक नहीं होगी। कहा नहीं किफल, इन दुनिया के लोगों से मुझे डर नहीं है, मुझे मेरे रब से डर लग रहा है। मेरा रब मुझे और आपको देख रहा है, मेरा रब जानता है आज तक मैंने ऐसा जुर्म नहीं किया। भूख से तंग आके, मजबूर होके ये मैंने कदम उठाया है। मेरा रब क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा तो मेरे पास जवाब तो कोई भी नहीं होगा। किफल के दिल को इस औरत के आंसुओं ने नरम कर दिया। अल्लाह की तरफ से रहमत हो गई। उठ खड़ा हुआ,
کہتا تم پہلی دفعہ یہ جرم کرنے لگی ہو اور ڈر رہی ہو، میں نے تو جرم کبھی چھوڑا ہی نہیں، میں نے تو کبھی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا، جاؤ پیسے بھی لے جاؤ اور گواہ ہو جاؤ آئندہ سے کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ اب پیچھے سے اس کو اپنے گناہ یاد آئے، کالی راتیں یاد آئی، میں نے یہ رات ایسے گزاری تو میرا شہنشاہ رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے یہ جرم کیا میرا رب پھر بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ گرا، اٹیک ہوا، دل پھٹنے لگا، اللہ کے ڈر سے اسی رات گناہوں کو یاد کرتے کرتے دل پھٹ گیا اور موقع پہ کفل فوت ہو گیا۔ صبح سویرے اعلانات ہوئے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، لوگو تمہیں مبارک ہو، کفل سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، مر گیا وہ فوت ہو گئے۔ لوگ خوش ہوئے، جس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، اچھا ہوئے اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ لوگ گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے اس کے گھر کی طرف آ رہے، پتہ تو کریں مرا بھی ہے یا نہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا اس نے تو رات کو اللہ سے صلح کی ہے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ نے تو معاف کرنے کے بعد اس سے پیار شروع کر دیا، اس سے اللہ نے محبت شروع کر دی۔ لوگ آ رہے ہیں برا بھلا کہتے ہوئے، اللہ پاک کو ان کا برا بھلا کہنا پسند نہیں آیا، اللہ پاک نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازے پہ لکھوا دیا لقد غفر اللہ الکفلا۔ کفل کو گالیاں دینے والوں، کفل کے خلاف باتیں کرنے والوں، خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے رات کو کفل نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ابھی تک توبہ کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں ابھی موت نہیں آئی تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لیجئے تو ان کو سخت ترین سزا ملے گی۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے زنا اور بدکاری اور بے حیائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان اسلام کو قبول کرتا ہے اور آپ کے سامنے آیا، عرض کرتا ہے جتنی آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں مجھے یہ ساری پابندیاں منظور ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک پابندی مجھ سے نہیں ہوگی۔ وہ کون سی؟ عرض کرتا ہے ایک عورت سے میری شناسائی ہے، اس سے میری دوستی ہے، وہ گناہ نہیں میں چھوڑ سکتا، زنا مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ صحابہ حیران ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس کو قریب بلا لیا، آپ نے فرمایا کیا تیری ماں نہیں ہے؟ تیرے گھر میں تیری ماں نہیں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ماں تو زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تحب، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ سلوک کوئی تیری ماں سے کرے؟ عرض کرتا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، نہیں اللہ کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ جی۔ کہا کیا تم پسند کرتے ہو؟ وہ عرض کرتا اللہ کے رسول مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا تیرے گھر میں تیری بیٹی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تم پسند کرتے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اللہ میرے اس غلام کے دل کو صاف کر دے، اس کو اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے۔
اے اللہ اس کو گناہ سے بچا لے۔ وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد کبھی گناہ کا خیال تک نہیں ذہن میں آیا تھا۔ اس حدیث کی تشریح میں کئی محدثین نے لکھا ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے ڈر تیری عزت سے بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ کبھی جوا کھیلنے والے بھی اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، اگر ان کو پتہ چل جاتا نا جوا کھیل رہے ہوتے تھے، تاش کھیل رہے ہوتے تھے، ان کو علم ہو جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ تاش کے پتے پھینک دیتا تھا کہ اب بس جب بیٹی گھر میں آ گئی ہے تو اب بے حیائی کے سارے کام میں نے چھوڑ دیے۔ آج یورپی ممالک نے کس کس انداز سے بے حیائی ہمارے گھروں میں داخل کر دی۔ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مسلمان اپنی بہن بیٹی کی عزت کی خاطر پورے پورے لشکر تشکیل دیا کرتے تھے، اور کئی مجاہدین اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے قربان ہو جایا کرتے تھے۔ آج نادان مسلمان تو خود بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ درجہ اللہ کے عذاب سے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے رکھا ہے توبہ کرنے کا، اس موقع کو غنیمت جان لیجئے، ابھی توبہ کیجئے، کل کس نے دیکھی ہے۔ ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں جہنمیوں کا جب ایک چمڑا جلے گا ہم عذاب زیادہ دینے کے لیے ان کے چمڑوں کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ کئی انگریز غیر مسلم یہودی اس آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے کہ 1400 سال پہلے تو سائنس نے یہاں تک ترقی کی نہیں تھی، اس وقت کیسے پتہ چل گیا کہ تکلیف محسوس کرنے والے سب سے زیادہ جراثیم جلد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم عذاب زیادہ دینے کے لیے ان کے چمڑوں کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ رہے اور رو رہے، کعب کو بلایا، اے کعب اخبرنی عن تفسیرہا، اس آیت کی تفسیر آپ جانتے ہیں کہ جہنمی کے چمڑے کو دن رات میں کتنی دفعہ بدلا جائے گا؟ وہ کہتے جی مجھے پتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحرق ویجدد 6000 مرات، جہنمی کے چمڑے کو 24 گھنٹوں میں 6000 دفعہ بدلا جائے گا۔ لیذوقوا العذاب، اللہ کہتا ہے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ادھر پھر روئے گا، چیخے گا، چلاتے ہوئے جہنم کے دربان کو آواز دے گا یا مالک۔ وہ جہنم کے دروگے وہ دروازوں پہ ڈیوٹی والے فرشتے یا مالکو ہماری بات تو سنو، یا مالکو یا مالکو، یہ قرآن پاک ہے۔ جہنم کے دروازے کو آواز دیتے دیتے فلا یجیبہم 40 عاما، 40 سال گزر جائیں گے، جہنم کا دربان ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ 40 سال کے بعد بولے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے دربان اللہ کے آگے ہماری سفارش ہی کر دو کہ اس سے تو بہتر ہے ہمیں موت ہی دے دے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ادھر تو نہ زندگی ہے نہ موت ہے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، ہمیں موت ہی دے دے۔ جہنم کا دربان صاف الفاظ میں جواب دے گا انکم ماکثون، تم موت مانگتے ہو،
मौत को तो ज़िबा कर दिया गया है, अब तुम्हें मौत कहां से आए। इन्नकुम माकिसून, अब तुमने यहीं रहना है। क्या तुम्हारे पास डराने वाले रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हें समझाने वाले लोग नहीं आए थे? तुमने अपनी आंखों को बंद किए रखा, कानों को बंद, अब तुमने यही रहना है। अल्लाह का कुरान कहता है फिर रब को आवाज देंगे, रब्बाना रब्बाना रब्बाना, ऐ हमारे रब, ऐ हमें पालने वाले, ऐ हमें पैदा करने वाले, रब्बाना रब्बाना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ हमारे रब, हम पे बदबख्ती गालब आ गई थी। रब्बाना समेना, कभी कहेंगे हमने सुन ली है, अब सरना व समेना वर्जेना नामल सालिहा, अब अजाब चख भी ली है, अल्लाह एक दफा भेज दे, नेक अमाल करके आएंगे। रोते चीखते चिल्लाते आवाज देते हुए, फला युजीबुहुम मिस्ल दुनिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने साल हैं, इतने साल गुजर जाएंगे, अल्लाह उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। रब्बाना रब्बाना कहते हुए, रब्बाना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, अल्लाह एक दफा निकाल दे, हजारों साल गुजरने के बाद फिर अल्लाह जवाब देगा, फिर अल्लाह बोलेगा कालक्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, ये कुरान पाक है। अल्लाह कहेगा इधर जलील होते रहो और मुझसे बात ना करो। जब अल्लाह ये बोलेगा फिर अल्लाह पाक उनकी जबानों से बोलने की ताकत सलब कर लेगा, फिर वो कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे, आग में भौंकते रहेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक ने फरमाया अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तो तुम्हें डरा दिए, अपने आप को अपने बच्चों को इससे बचा लो। जहन्नमी लोग जहन्नम में रोएंगे, हत्ता तनक़तिअद्दुमू, हत्ता के आंसू खत्म हो जाएंगे, सुम्मा यबकून अद्दमा, फिर आंसू की जगह खून बहना शुरू हो जाएगा, फिर आंखें खत्म हो जाएंगी, फिर अल्लाह उनको नई आंखें दे देगा, नई आंखें मिल जाएंगी, फिर रोएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ उर्सिलतिस सुबुलु लजरत, अगर उनके आंसुओं में कश्तियां छोड़ दी जाएं तो कश्तियां भी चलने लगेंगी, इतना रोएंगे। लेकिन उस वक्त रोना यूं ही बेकार जाएगा। आज तो मौका है ना, आज तो रोने का मेरे पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के डर से तन्हाई में जिंदगी में एक दफा रो पड़े, तन्हाई में ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, उसकी आंखें बह पड़े सिर्फ अल्लाह के डर से। अल्लाह तो देख रहा है ना, जो हमारे गुनाहों को देखता है वो हमारी नेकियों को भी देखता है, वो हमारे नेक अमाल को भी देखता है, वो हमारे दिलों को भी देखता है। इसके दिल में क्या है, ये किस वजह से रो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के डर से एक दफा रो पड़े, जहन्नम तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह पाक इसको सूरज की गर्मी से भी बचा लेगा। सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसको अपने साए में जगह था करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आए, मेरी और आपकी अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कौन सी बीवी है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल चुकी है, जिनको अल्लाह का कभी सलाम आता है, कभी जिब्रील अमीन का सलाम आता है, वो रो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ऐश क्यों रोती हो, क्या बात है? कोई घरेलू लेन देन का झगड़ा था, कोई भूख की वजह से रो रही थी?
حالانکہ بھوک کتنی تھی، وہ خود فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھانجے نے پوچھا گزران کیسے ہوتا تھا؟ کھجوریں مل گئی ٹھیک، نہیں ملی گٹھلیاں چوس چوس کے ان کو نرم کر کے چبا کے پانی پی کے گزارا کیا کرتے تھے۔ 3 مہینے ایسے گزرتے تھے۔ اتنی غربت کے باوجود رو کیوں رہی ہیں؟ جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، جبریل امین تصویر لے کے آئے، اللہ کے رسول یہ آپ کی دنیا کی بھی بیوی ہے اور یہ آپ کی جنت کی بھی بیوی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایک دفعہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار میری عائشہ سے۔ سارے صحابہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے، اے عائشہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صحابہ کے سامنے کہتے ہیں مجھے میری عائشہ سے بڑا پیار ہے۔ وہ عائشہ رو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہل گیا۔ ما یبکی کی عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو روتی ہوئی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول ابھی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ذکرت النار فبکیت، اللہ کی آگ کی یاد آئی ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق النار ولو بشق تمرہ، ہاں عائشہ جہنم سے تو تم نے خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عائشہ جہنم سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کیا کرو۔ صدقات و خیرات کیا کرتی؟ آپ کو نہیں پتا تھا گھر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ولو بشق تمرۃ، تیرے پاس آدھی کھجور ہے، آدھی کھجور ہی اللہ کے لیے صدقہ کر دیا کرو۔ صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے، صدقے سے اللہ تجھے اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقے میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے۔ کبھی یہ بھی مائنڈ بنایا کرو، بس 2-3 باتیں میں نے کرنی، آخر میں بات ختم کرتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو کبھی یہ بھی ٹارگٹ دیا کرو، ہماری سوچ چھوٹی محدود ہے، بس 10-20-30 سال کا بڑھاپا کیسے گزرے گا، جوانی کیسے گزرے گی، میرے بیٹے کی 1 لاکھ سے تنخواہ کب شروع ہوگی۔ صحابہ کرام کو دنیا کی فکر نہیں تھی، وہ اپنی اولادوں کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے، تیری قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی، قبر میں کہیں نہ پھنس جانا۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے، آخرت کا ٹارگٹ دیا کرتے تھے کہ آخرت بہتر ہونی چاہیے، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ رات کی طریقے ہے، تہجد کا ٹائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، گھر داخل ہوئے، دیکھا دونوں سوئے ہوئے، جناب علی پاک بھی سوئے ہوئے، سیدہ فاطمہ بھی سوئی ہوئی۔ آپ جاتے ہی ڈانٹنے لگے، الا تصلیان، بخاری شریف میں الا تصلیان، او فاطمہ علی، جنت کے تاجر، اپنی آخرت کو بنانے والے، اللہ کے عذابوں سے بچنے والے لوگ تہجد کے ٹائم مصلی پہ آتے ہیں، تم سوئے ہوئے، الا تصلی، اٹھو اٹھو، تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے آپ نے سیدہ فاطمہ کو یہ فرمایا تھا، سلینی من مالی ما شئتی، اے بیٹا فاطمہ دنیا کا مال مجھ سے جتنا چاہتی ہو مانگ لو، میرے پاس جو ہوگا میں تجھے دے دوں گا، لیکن اے فاطمہ انقذی نفسکی من النار، جہنم کی آگ سے تو نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ یہ نہ سمجھنا میں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہوں اور بچ جاؤں گی، نہیں، تو نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کی بیٹی کے دروازے سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں واپس آیا تھا۔ ایک سوالی دروازے پہ کھڑا ہے، گھر میں تلاش کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک
انگور کا دانہ ملا، وہ انگور کا دانہ ہی لا کے سوالی کے ہاتھ میں ڈال دی۔ گھر والی کسی سہیلی نے بولا انگور کا دانہ، کہا شاید آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی خیر پائے گا، خیر نیکی کرے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اس میں دیکھو کتنے ذرات، دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ٹارگٹ آخرت کا دیا ہے، قبر کا دیا ہے، اور صحابہ کی بھی یہی تربیت ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ٹارگٹ آخرت کا دو، کہیں آخرت کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ بھی اپنی اولادوں کو یہی سمجھاتے تھے، وہ میرے بیٹا میری بیٹی، ادھر تو آپ کے سر کو درد ہوتا ہے، باپ قربان جاتا ہے، ماں وارے نیارے جاتی ہے، لیکن بیٹا قبر میں چلے گئے تو ادھر باپ اور ماں تو کام نہیں آئیں گی، ادھر آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ ایسی زندگی گزارو کہ آپ کی قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے بلکہ جنت کے باغیچوں میں سے باغ بن جائے۔ یہی وجہ ہے پھر ان کی اولادیں حرام کام نہیں کرتی تھی۔ ہم نے ٹارگٹ ہی دنیا کا دیا ہے، بڑی گاڑی کب آئے گی، بڑا مکان بنگلہ کب ملے گا، تجھے خوبصورت جاب کب ملے گی، یہی ٹارگٹ بناتے بناتے ہم قبروں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ سوچ نہیں تھی۔ ان کی مثالیں شروع کریں تو رات گزر جائے، بس ایک ہی پہ بات ختم کرنی ہے۔ ایک بچی بلوغت کو پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگی، روایت صحیح البخاری میں عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنیں، دل چاہتا ہے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، لیکن انی اسرع فدعوا اللہ لی، مجھے مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں، دعا کر دیجئے۔ حکیم کہتے ہیں یہ علاج مرض ہے، اس کا علاج نہیں ہے، تو آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو میں ابھی دعا کر دیتا ہوں میرا اللہ آپ کو شفا دے دے گا، لیکن بیٹا میرا ایک مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر اس لا علاج مرض میں تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، صبر کرو تو اس صبر کے بدلے میرا اللہ آپ کو جنت دے گا، جہنم سے بچا لے گا، تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے حبیب پھر مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ سے مشورہ کر رہا ہوں، میرا باپ پتہ نہیں مجھے کیا بنانا چاہتا۔ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے خود دشمن ہیں۔ آج دنیا کی فکر ہے، ڈگریاں لے جا، اتنی تنخواہ تیری شروع ہو جائے، تیرا خاوند تجھے طلاق بھی دے دے، چلو تیرا خرچہ تلنے پڑے، تو نے ڈگریاں دلوا کے اپنی بیٹی کو آگ کی طرف دھکیلا ہے۔ ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا جس نے اپنی بیٹی یا بہن کو جہنم میں ڈالنا ہو وہ سرکاری جاب لگوا دے، کیونکہ سرکاری جاب کی جو تکبر اور آکڑ ہے نا، یہ پھر خاوند کی خدمت نہیں کرنے دیتی، پھر یہ نوکری عورت کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ کی بیٹیوں کا سکون ڈگریوں میں نہیں ہے، اللہ کی قسم، دین میں اللہ نے سکون رکھا ہے، دین میں سکون ہے۔ دیکھ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں باپ سے اجازت لے کے آؤں، پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ماں سے مشورہ کر کے آؤں، پتہ نہیں اس کے کیا ارمان ہے۔ نہیں، بیٹی جانتی ہے باپ کی بھی ایک ہی بات ہوتی ہے، بیٹا کسی طریقے سے تیری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ماں کی بھی ایک بات ہوتی ہے، بیٹی جہنم کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، ادھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب اس کو یہی ٹارگٹ ملا ہے تو فوراً بولی، عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں پھر آپ دعا مت کیجئے،
صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت ہی لوں گی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھے، ہم نے ایک بڑھیا عورت کو دیکھا، لاٹھی کے سہارے آ رہی ہے، ایک دم گر پڑی۔ عبداللہ بن عباس بولے اے مجاہد جنتی خاتون دیکھنا چاہتے ہو؟ ایسی خاتون دکھائے جس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی خاتون ہے؟ کہا یہ جو خاتون گری ہوئی ہے، اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، یہ خاتون جنتی خاتون ہے۔ جب اس نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے صبر پہ جنت کی ضمانت لی تھی، میں اس وقت ساتھ تھا۔ اللہ کی قسم ہے جس نے جنتی خاتون دیکھنا ہے اس کو دیکھو۔ اس نے کتنا صبر کیا ہوگا، کس کی خاطر؟ قبر کی خاطر۔ آخر کار تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، آخر کار تو قبر۔ ایک دن پیدا ہوئے تھے، آج 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ایسے ہی ایک دن قبر آنی ہی آنی۔ کیا خوش نصیب انسان ہے وہ جو اپنی قبر کی تیاری کر کے یہاں سے جائے۔ ادھر مری میں 5-10 دن کے لیے جانا ہو، کیا کیا تیاری کر کے جاتے ہیں، ادھر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی واپس آ ہی جاتا ہے۔ قبرستان جایا کرو، ادھر سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما، کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما، کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نہیں کو نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو گودیں خالی اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں۔ اے شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے، اس تمہارے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اے تمہارے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اے میرے اللہ اگر کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ میرے شیخ محترم کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ ان کے معاونین کی محنتیں قبول فرما۔ اے شہنشاہ جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہیں سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ اے میرے اللہ علماء جہاں جہاں بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، سب کی حفاظتیں فرما۔
اے شہنشاہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاء اللہ، جزاک